بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت اگر آسمانوں کو مسخر کر لے تو بھی اتنی بڑی بات نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ محنت کے ذریعے انسان کی دنیا کا راستہ دریافت کرے، اور یہ کام اللہ کے فضل سے ہوگا، کیونکہ دل ہی اللہ کا راز ہے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں برداشت سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، اس کی خامی کی اصلاح کرنی چاہیے، اسے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ علم نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ روحانیت ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ اپنے دل پر نظر رکھو کہ اللہ آپ کی معرفت یعنی اس کی پہچان اندر کی آنکھ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ظاہری آنکھیں تو گدھے اور بیل کے پاس بھی ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر برا ہے، بادشاہ بن کر بھی برا رہے گا۔ اپنی اولاد کے درمیان اسی طرح انصاف اور عدل سے کام لو جس طرح تم خود چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام ہوا اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو بندے کا رب گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ مزے میں ہے وہ شخص جو خود ہی سے نکل گیا اور کسی زندہ دل بندے کا شریک ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کام پورا نہیں ہو سکتا۔ روحانیت کے راستے میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدتوں سورج سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور دل رکھنے والے حضرات اللہ سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، سکون حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے، اور سجدہ شوق، اور انسان کو کسی اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ اپنا مستقبل گزارنا ہے۔ ابتداء میں جو فیض دینے والا ہے اس کو انتہا میں یاد رکھنا۔ جب آپ کو کوئی آخری استاد مل جائے تو پہلے استاد کو ضرور سلام کرنے جانا۔ اگر حقیقی محبت مل جائے تو مجاز کو بھی تھوڑا سا سلام کر دیا کرو۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزلوں کا مسافر کرے، اپنے بندوں سے محبت کرا دے اور ان بندوں کا قرب عطا کرے۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں لیکن دل خالی رہتا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں۔ اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نظارہ اور ہے، ان کے لیے ہر منظر میں نیا منظر ہے۔ ان کے لیے یہی کائنات ورق در ورق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب، بلکہ ہر مقام بیک وقت مشرق ہے، مغرب ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلاً ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ ہاں، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں انسان خدا کا تصور چھوڑ نہیں سکتا۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر بھی سخت دل ہو۔ زندگی کی تیاری یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو۔ دوسروں کے کاموں سے پریشان نہ ہوا کرو، دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے کام کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ جب دن برے آتے ہیں
تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا بھیجا ہوا قاصد ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ وقت نہیں تھا، اور پھر ایک وقت اور آئے گا جب یہ وقت بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں سے زندگی پکڑی جاتی ہے اسے پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ سارے سرے ہاتھ سے نکل جائیں۔ جو حصہ ملتا ہے اسے قابو کر لو۔ نفرت کسی صورت بھی دل میں نہ رہے، کیونکہ نفرت معرفت کو گندا کر دیتی ہے۔ جس دل میں بغض آ گیا اس دل میں اللہ کی پہچان نازل نہیں ہوگی۔ دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر۔ اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر جاری رکھنا شرط ہے۔ انداز سفر مسافر کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ زبان کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیں اور گناہ بخشواتے رہیں۔ حکم ماننے بغیر مشکل راستوں پر چلنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دولت چلی جائے تو مایوس نہیں ہونا، دولت آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ انسان جب تک عشق کی آگ میں نہ جلے اس میں عیب ہی عیب ہیں۔ جیسے ہی خدا سے عشق ہوا وہ عام سے خاص بن گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں عشق ناچیز کو چیز بنا دیتا ہے۔